نمازی بن گئے. رمضان میں روزوں کے دنوں میں ہم نے روزے ترک کیے, دن میں کھاتے پیتے رہے, ہم نے روزوں کا احترام نہ کیا. مال تو بہت کمایا مگر ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ہم نافرمان بن گئے, ہمارا لمحہ لمحہ نافرمانی میں گزرنے لگا. اتنی نافرمانیوں کے بعد میں اب آپ سوچیں حال کیا ہونا چاہیے تھا ہمارا, کیا حالت ہونی چاہیے تھی ہماری. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اور آسان کرتا ہوں, سنو میرے عزیزو. ایک ایسی قوم دنیا میں گزری, رب کی نافرمانی کی انہوں نے. کیا نافرمانی کی وہ بھی سن لیجئے. ایک دن ہفتے کے اندر وہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ, وہ دریا کے کنارے رہنے والے لوگ, کیا کام کاج تھا, شکار مچھلیوں کا کیا کرتے تھے. مچھلیوں کا شکار کر کے اسی سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا. عزیزان گرامی القدر, اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اللہ نے ایک دن ہفتے کا یعنی سنیچر کا اللہ نے خاص فرما دیا. پروردگار عالم نے فرمایا اس دن شکار نہیں کرو گے, اس دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے. اللہ کا حکم آ گیا. اب انہوں نے کہا اچھا اللہ جب امتحان لیتا ہے تو رب کا انداز بھی بڑا پیارا مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر تو ان کو منع فرما دیا شکار نہیں کرو گے, اور ادھر اللہ نے مچھلیوں کو حکم دے دیا آج ساری مچھلیاں کنارے پہ چلی جائیں. ساری مچھلیاں کنارے پہ آ گئی. آج شکار کا حکم نہیں, مچھلیاں کنارے پر. انہوں نے مچھلیوں کو جب اتنی بڑی تعداد میں دیکھا دل للچا گیا, جگاڑ لگانے لگے. آج ہمارے یہاں بھی لوگ جگاڑ لگاتے ہیں, سود کا کام کرنا ہے, کوئی جگاڑ لگ جائے, کسی طرح گنہگار بھی نہ بنوں اور کام بھی میرا چلتا رہے. کسی نہ کسی طرح جگاڑ کوئی ایسا ملے. بیئر کے نام سے جگاڑ نکالا کہ شراب پیتا رہوں اور کوئی مجھے شرابی بھی نہ کہے. یاد رکھنا یہ جگاڑ نہیں چلتے دین کے اندر. تاجدار مدینہ کے غلاموں غور کرو, اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو کنارے پہ بھیجا, طبیعت للچا گئی. انہوں نے کہا کیا کرے, تدبیر یہ نکالی. انہوں نے دریا سے اپنے گھروں تک چھوٹے چھوٹے نالے بنائے اور وہ اپنے گھروں تک لائے. وہاں پر انہوں نے حوض بنائے. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا اب جو ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی وہ اس نالی کے ذریعے ہمارے گھروں تک ہمارے حوض میں آ جائیں گی. ہم شکار بھی نہیں کریں گے, مال بھی ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا اور پھر اگلے دن سب کو پکڑ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, پروردگار ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا واپس چلی جاؤ. مچھلیاں ساری واپس چلی گئیں اور اللہ جب ناراض ہوا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. تاجدار مدینہ کے غلاموں سنو, اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نافرمانی کے سبب ان کے چہرے بگاڑ دیے. اللہ نے انہیں بندر بنا دیا, شکلیں مسخ کر دی. اب جلسے کے بعد میں گھر جانا, آئینہ اٹھانا, اپنے چہرے کو دیکھنا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, تیرا بڑا فضل ہے مالک, تیرا بڑا شکر ہے مولا. وہ ایک نافرمانی انہوں نے کی, تو نے ان کو بندر بنا دیا. یا اللہ میں تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں, میں تو سارا دن تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوں. یا اللہ مگر تیرا کرم یہ ہے کہ تو نے مجھے بندر نہیں بنایا. تیرا کرم یہ ہے میرا چہرہ سلامت ہے, میرا وجود سلامت ہے, میرا حسن سلامت ہے, میری شباہت سلامت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اے مولا تو نے مجھے بندر نہیں بنایا. اللہ کا شکر ادا کرنا اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا اگر اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے اور نہیں آتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھ لینا, اپنی عبادتوں کا کمال نہ سمجھ لینا, اپنے سجدوں کا کمال نہ سمجھ لینا. یاد رکھنا اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ تیرے میرے سجدوں کا کمال نہیں, یہ تو آمینہ کے لال کا کمال ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اعلی حضرت. یہ تو حضور کی نسبت کا کمال ہے.
نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا محبوب آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ ہمارے نبی آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بے شک بولو ہے کہ اب یہ محفل سجائے بیٹھے ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ مدینے سے اپنے ہر غلام کو دیکھ رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا یہ نسبت کا کمال ہے کہ ہم حضور کے امتی۔ مضمون کو ذرا سا اور اگر پھیلاؤں تو آپ مجھے ذرا سی اپنی توجہ اور محبت دیجئے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اب ذرا یہ سمجھ لو نسبت شے کو ممتاز کرتی ہے، کس طرح سے کرتی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ سب قابل لوگ میں سیکھتا ہوں، یہ تائید کریں گے مجھے نسبت شے کو ممتاز کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، پروردگار عالم نے کیا شان عطا فرمائی، ساری کائنات ساری دنیا کی اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں حالت یہ ہے میاں زمین کے ذرا سے ٹکڑے کی حکومت مل جائے تو آدمی مغرور ہو جاتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے۔ اب ان قیام گاہ پر دینا تھوڑا سا اس کے تعلق سے بات چیت بھی ہو رہی، آدمی مغرور ہو جاتا ہے ذرا سا اسے اقتدار میں۔ میاں حد تو اس وقت ہو گئی کوئی گاؤں کا پردھان ہی بن جائے تو پھر خیریت تھوڑی ہے گاؤں میں ایسے ویسے لوگوں کی۔ گاؤں کی پردھنیاں بھی نچائے نچائے پھر رہی ہے آج کل، سمجھ رہے؟ معذرت کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں برا مانی گئی نہیں، گڑبڑ جن کے اندر ہے ہونے لگے گی بات۔ میاں اگر گاؤں کے اندر کوئی کسی کا بچہ باہر چلا گیا کمانے اور کما کے اس نے محنت کر کے ذرا پیسہ کما لیا اور گاؤں میں آ کے اچھا مکان بنا دیا تو پردھان بیٹھک سے کہہ رہا ہے تو وہ اس کے پاس میں بیٹھنے والا چمچ نام چھوڑ، اس کے پاس میں بیٹھنے والا کہہ رہا پردھان جی ایک کام کرو، صبائی نظر ادھر کر دیے، دیکھو ذرا معاملہ کا پیسہ آتا اچھا بھلا بیچارہ محنت مزدوری کر کے کما کے لایا تھا، اس گاؤں کو پردھان ظالم نے اس کے پیچھے ایک پولیس والے کو لگا دیا، اب بے وجہ اس کے پیچھے پڑ گئی پولیس کہ آخر یہ کما کے لایا تھا کون سا کام کرتے ہیں، ایک 2 نمبر کا کام۔ اور اللہ رحم فرمائے گاؤں کے پردھانوں نے حالت وہ کر رکھی ہے، کسی پہ بے وجہ 76 لگوا دیں گے، کسی پہ بے وجہ 70 لگوا دیں گے، دھمکیاں دے رہا ہے بیٹھ کے اپنی بیٹھک پہ۔ اچھا وہ ہمارے خلاف جائے گا، بتائیں گے اسے ہونے دو کوئی چوری، نام اب کے اس کا ہی آئے گا، ہونے دو کوئی لوٹ، نام اب کی بار اس کا ہی آئے گا۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے یہ اقتدار عطا کیا ہے، مغرور بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موقع تم کو ملا ہے عوام کی خدمت کرنے کا، اپنے آپ کو عوام کا مالک نہ سمجھو بلکہ خادم سمجھو اور ان کی خدمت کرو تاکہ یہاں بھی تمہیں دعائیں ملیں،
اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کے سبب تمہیں قبر میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز محشر بھی تمہارا حشر ایسا کرے کہ دنیا دیکھ کر رشک کرے کہ تھا تو سیاسی آدمی مگر سیاست اس انداز سے کی ہے کہ آج دیکھو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر جنت کا مسافر بن گیا۔ چھوٹے چھوٹے منصب، وہ چیئرمین بن گیا، خود پردھان بن گیا، اور یووا نیتا بہت ہیں آج کل۔ یووا نیتا کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اماں پریشان ابا پریشان، اور پورے محلے میں سفید کپڑوں کو گھوم گیا یووا نیتا۔ بے روزگاری چرم پر، ہر دوسرے گھر میں ایک یووا نیتا پیدا ہو رہا ہے اور جگاڑ میں لگا ہوا ہے اپنے علاقے کے ودھایک سے کچھ سانٹ گانٹ ہو جائے، کسی نیتا سے کچھ سانٹ گانٹ کنیکشن ہو جائے۔ ارے خدا کے بندے، جتنا زور ہو نوجوان جتنا زور تو نے اپنے علاقے کے نیتا سے سانٹ گانٹ میں لگا دیا، جتنا وقت اس میں برباد کر دیا، جتنی کوشش اور محنت اس کے لیے کی، کاش تو نے اتنی محنت اس لیے کر لی ہوتی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تیری دنیا بھی سنور جاتی، تیری آخرت بھی سنور جاتی۔ کل شب برات ہے، کچھ نصیحت کی باتیں کرتا جاؤں گا ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، 4 بادشاہ دنیا میں گزرے، کتنے؟ کون؟ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، پوری کائنات، پوری دنیا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انگلستان، یہ سب، امریکہ، یورپ، ایشیا، سب پوری دنیا میں 4 بادشاہ گزرے، 2 مومن 2 کافر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر غلبہ عطا کیا، حکومت عطا کی، اقتدار عطا فرمایا، اور حکومت بھی اس معیار کی، شان کی عطا کی۔ انسان بھی آپ کے تابع، جنات بھی آپ کے تابع، ہواؤں پر بھی اللہ نے غلبہ عطا کیا، جانوروں کی زبانیں اللہ نے سکھائیں، جانور بھی آپ کے حکم کے پابند۔ کیا حکومت ہے نا؟ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے جناب حضرت سکندر ذوالقرنین، نام یاد کر لیں، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، دونوں مومن، یہ میں نے 2 مومن نام بتا دیے، اب 2 کافر۔ ایک تو گزرا ہے نمرود، پوری دنیا پر وہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں ڈالا، ساری کائنات پر حکومت تھی، ساری دنیا پر حکومت تھی، یہ کافر نمرود۔ اور دوسرا کافر بادشاہ گزرا، اس کا نام ہے بادشاہ بخت نصر۔ یہ وہ ہے جس نے بیت المقدس کو ایک مرتبہ پوری طرح سے تاراج کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کو اپنا قیدی بنا کر لے گیا تھا، جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ یہ 2 کافر، مگر ایک 5ویں اور آئیں گے، وہ بھی ساری دنیا پر حکومت کریں گے، انتظار ہے ان کے آنے کا۔ وہ 5ویں کون ہوں گے؟ یاد رکھو میرے عزیزوں، جب برائیاں عروج پر پہنچ جائیں گی تو قیامت سے پہلے 5ویں آئیں گے، نام ان کا حضرت امام مہدی ہوگا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر خلافت قائم ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ 5ویں حضرت امام مہدی، حضرت سلیمان علیہ السلام، جانوروں کی بولیاں،
बारीक बारीक जमीन चलने वाली चीटी सब आपके हुक्म के गुलाम, आपके ताबे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर हो रहा है, एक चींटी आपने देखी, चींटी। पैगंबरे खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ आगे किया, चींटी जमीन से आपके हाथ पर आ गई। अब देखो मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, निस्बत का कमाल। चींटी हाथ पर आई, पैगंबरे खुदा ने एक सवाल चींटी से फरमाया, क्योंकि जानवरों की बोलियां अल्लाह ने सिखाई। आपने फरमाया, ए चींटी एक बात बता, तू मेरे हाथ पर है, छोटी सी मखलूक है, मगर जरा अपना ख्याल पेश कर, अपना नजरिया पेश कर, ये बता मेरे ताल्लुक से तेरा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? ए चींटी बता, मैं अफजल वाला हूँ, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या तू ज्यादा प्यारी है? इतना सुना तो वो चींटी अर्ज करने लगी, ए पैगंबरे खुदा, मैं चींटी जरूर हूँ मगर गुस्ताख नहीं हूँ। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या, मैं एक छोटी सी बारीक सी चींटी, और आपका मकाम क्या? अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने आपको कमालात अता फरमाए, परवरदिगार ने आपको बादशाहत अता फरमाई, पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया। कहने लगी, पैगंबरे खुदा, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, आप प्यारे, आप आला। कहने लगी, आप ही हर हाल में बरतर और बेहतर है। मगर एक जुमला चींटी ने कहा, ए पैगंबरे खुदा, ये मेरा अकीदा है, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, मगर मैं एक चींटी हूँ। मैं आज से पहले एक मामूली चींटी थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई बिसात औकात नहीं थी। मगर कहने लगी, पैगंबरे खुदा, आज मैं वो नहीं रही जो कल तक थी, आज वो नहीं रही जो कल तक मामूली थी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मतलब? चींटी अर्ज गुजार हुई, कहने लगी, है पैगंबरे खुदा, मैं कल तक जमीन पे रेंग रही थी, आज मैं पैगंबरे खुदा के हाथ पे आ गई, आज मुझे अल्लाह के पैगंबर की निस्बत हासिल हो गई। अल्लाह के पैगंबर की हाथ पे आने के सबब मुझे निस्बत मिल गई। ऐ पैगंबरे खुदा, मैं कल तक तो मामूली थी, मगर आज मैं मामूली नहीं, इसलिए कि आपकी निस्बत मुझे मुमताज बनाएगी और कयामत तक लोग मेरा चर्चा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बारीक सी चींटी, अल्लाह ताला ने फिर उसे भी इज्जत अता फरमा दी। क्यों? निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन निस्बत का कमाल है कि हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। वाह वाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, उनके दौर में एक चींटी को अगर पैगंबर खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई तो इतनी बेमिसाल हो गई। तो हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम तो आका के उम्मती हैं, हमारी इज्जतें, हमारा मकाम व मर्तबा। ऐ लोगों जरा गौर करो, यही तो सबब है कि परवरदिगार ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई, ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने बड़ा प्यार फरमाया। याद रखना, हमने नाफरमानियां की मगर अल्लाह तो प्यार फरमाता है, हमने गुनाह किए अल्लाह तो प्यार फरमाता है, हमने झूठ बोले, गीबतें की, चुगलियां की, शराबे पी, जिनाकारियां की, बदकारियां की, बुरे से बुरे काम किए,
لیکن اللہ تو پیار فرماتا ہے کس لیے کہ مصطفیٰ کے امتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا, پروردگار نے توبہ کا دروازہ کھولا اور اللہ نے اعلان فرما دیا. قرآن مجید میں رب کا ارشاد ہو گیا, اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے, رب فرما رہا ہے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے, جنہوں نے گناہ کر لیے, اللہ کا قرآن ان کو پکار رہا ہے, رب کی رحمتیں انہیں آواز دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پکار کے کہتا ہے کہاں جاؤ گے, کدھر جاؤ گے, کامیابی اگر چاہیے, اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, ادھر ادھر نہ جاؤ. اللہ تمہارا تم سے بڑا پیار فرماتا ہے, پروردگار بڑی محبت فرماتا ہے, اس لیے کہ تم آقا کے امتی ہو, اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے امتی ہو. اعلان کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. واہ واہ واہ, بے شک. کبھی مایوس نہ ہونا, کبھی نا امید. سنی مسلمان الحمدللہ مصطفیٰ کا غلام رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. یہ بات سچ ہے کہ ہم گنہگار ہیں, یہ بات سچ ہے کہ ہم برے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے جو پیار فرمایا ہے حضور کے صدقے میں, اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. ہر سال شب برات آتا ہے,